سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کیجیے فالحانہ صلوات سارے دل کی گہرائیوں سے میری دعا ہے اس جشن کے پرمسر موقع پر اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. میں سمجھتا ہوں جب ایکو کم کرے کائنات کا ایک اصول ہے کہ جب بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا جی تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں. قبلہ تصور نقوی صاحب کلیم مہدی صاحب میرے محترم ہیں، آپ بھی سارے اہل علم میں بڑے گھروں کی خوشیوں میں چھوٹے لوگ مانگنے آتے ہیں. آج اس گھر کی خوشی ہے جس گھر سے بڑا گھر ہونے کا رواج ہی نہیں. اتنا بڑا گھر ہے کہ اس سے بڑا گھر کائنات ہم مانگت بن کے آئے آل نبی کی خوشیوں کا صدقہ مالک سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے. اور جو میں سمجھتا ہوں آج کا دن ہے اس سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بھی کوئی. علامہ تصور نقوی صاحب کے کلیم مہدی صاحب کے والدین کے لیے دعا کریں، مالک ان کی سفر آسانی کرے، شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے، ان کی مدارج عالیہ اللہ بلند فرمائے، ان کے خاندان کو اللہ مزید صدموں سے محفوظ فرمائے، اور ان بھائیوں کو میرا مالک اولاد در اولاد خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے. ایک نومیدہ بچی کی اولاد ہے جن کی آج آمد ہے انہیں کا صدقہ مالک اس ہماری بیٹی بہن کو ماتمی اولاد عطا فرمائے. آپ کی اللہ قلبی ذہنی دعائیں مستجاب فرمائے. بڑا ٹائم دیکھ کے پریشان تفصیلی گزارش ہو نہیں سکتی. آپ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلے صلوات سارے قبلہ اجازت ہے کہ علامہ اللہ کی اس کائنات اجازت تو ہے نا جی آپ اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں، لیکن جہاں تک رہنماؤں کا تعلق ہے نا، رہنماؤں کے معاملات میں
جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مسلک پہ ہے. آپ زندہ و سلامت رہیں. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، رہنماؤں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم عزاداروں پہ کسی اور مسلک پہ، میں کوئی بیٹھک میں باتیں تو نہیں کہہ رہا، یہ بات ڈرائنگ روم میں تو ہی نہ ہو رہی. کیمرہ موجود ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے متدین چہرے اور پنچایتی چہرے بیٹھے ہیں، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے کہ یہ ہم مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتا. میں نے ہمیشہ کہا ہے مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیر ہی پہ بننا. سیفٹی سسٹم خدیر پہ ہوتا، کم از کم آج لوگ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون. سر میں تیسری دفعہ، آپ تھوڑی اور کم کر رہی ہیں گونج سے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں سید جو کرم اللہ کا شیعوں پہ مجھے منہالہ کے کسی چوک میں لے جاؤ، بازار میں، بس اسٹاپ پہ، ہر مذہب کے سامنے میں کہنے کو تیار. یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مذہبوں کو خدا نخواستہ اہمیت نہیں دیتے نا، وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. کیا کہنے کیا ماشاء اللہ حافظ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. پنجاب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تو نقوی صاحب میں صوبائی امن کمیٹی کا رکن تھا، اس میں سارے مذہبوں کی علماء بیٹھتے تھے. میرے ساتھ والی چیئر پہ اہل اسلام دوستوں کے نمائندہ بیٹھے ہوئے تھے. چائے کی بریک ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں. میں کیونکہ فریم سے مولوی شولوی تو لگتا نہیں، میرا وہ نام پڑھ کے کہنے لگے سید ریاض حسین رضوی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. تو قبلہ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی ذرا ان کا لہجہ دیکھیں کیا کہنے لگے ایک بات آپ سے پوچھنا تھی. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ کس شے سے بنتے ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ گئی. فرمانے لگے یہ جو شیعہ ہوتے ہیں آپ لوگ شیعہ یہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ میں نے قبلہ کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے شریعت میں کافر بہت بڑی گالی ہے. ہم نے شیعوں کو کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا، شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا. ذرا دھیان دیں، توجہ. بھائی کسی کو گالی دی جائے تو حضور سے غصہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے شیعوں کو کافر تک کہہ دیا.
اور تم نے انجوائے کیا. میں نے کہا قبلہ جب آپ نے ہمیں کافر کہا نا, ہم شیعوں نے مسلح بھی سا لیے. ہم نے اس کی بارگاہ میں کہا یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کا. آپ جیت سے آپ زندہ و سلامت رہے. اور میں نے اگلا فکرہ بھی کہا, میں نے کہا میں دوسری دعا بھی مانگی کہ انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان. تم نے کمال کر دیا. ایک مارشل لا میں شیعوں کو کافر کہا گیا, آپ کے ہاتھ سے ساتھ دے رہے. دوسرا مارشل لا آیا پرویز مشرف کا. جن مولویوں نے شیعوں کو کافر لکھا تھا, مشرف صاحب نے انہی مولویوں کو بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان. کوئی تو لطف لے گا. اور انہی علماء نے ہم عزاداروں کو شیعوں کو مسلمان لکھا. میں نے تب بھی کہا تھا قبلہ ہمیں دوبارہ مسلمان لکھنے سے پہلے کلمہ ہی پڑھا لے. بھائی کافروں کو ہم مسلمان لکھ رہے ہیں, نہ ہم نے مرشد بدلے نہ رہبر بدلے. جبھی تو میں کہہ رہا ہوں رہبروں کے معاملہ جو کرم اللہ کا شیعوں کے کسی اور فرقے پہ ہے. آج 15 شعبان ہے نا, کیا کہنے مولا, جو نہیں بھی مانتے وہ بھی خوشیوں کے نفل پڑھتے ہیں. جو نہیں بھی مانتے وہ بھی آتش بازیاں کرتے ہیں. جو نہیں بھی مانتے خوشیاں وہ بھی. لیکن میری مسلمانوں سے اپیل ہے, وہ یار جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے نا, ساری زندگی اس ملک میں ہونا شیعہ سنیوں نے اکٹھے 22 رجب کی نیاز میری تائید کریں. وہ جو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے شیعہ سنیوں کے, مجھے یہاں کا نہیں پتا, لیکن کثرت سے اہل سنت کے گھروں میں یہ نیاز بنتی رہی. اہل سنت نیاز شیعہ گھروں میں آ کے کھاتے رہے. 5-7 سال ہوئے, واٹس ایپ پہ شروع ہو جاتے, سوشل میڈیا پہ شروع. 22 رجب کی نیاز قطن شامل نہ ہو. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں, اور ہمیں نہ اس کے جینے کی خوشی ہے نہ مرنے کی خوشی. اولا کرو یار, سہمت فرمایا کرو. لیکن قبلہ جب بھی کوئی ہمارا فنکشن آتا ہے درمیان میں کسی نہ کسی کی موت لے آتا, یہ بکری بات ہے کہ آل محمد کی خوشیوں میں کچھ لوگوں کو موت پڑتی ہے. 18 ذی الحج ہم غدیر کی خوشی کرتے ہیں, وہ ڈیٹے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون کس دن مرا تھا, لہذا اس دن یوم شہادت منایا جائے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں, ہمارے بھائیوں, ہمیں آپ کی زندگی کی دعائیں کرنا ہوتی ہیں. آپ کے دم قدم سے بڑی رونق ہے. ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں, 2 نمبر نہیں, ہم آپ کو یقیناً بڑا بھائی سمجھتے ہیں. اور یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ قدرت کی تقسیم ہے کہ آپ اپنے مرشدوں کا شہادت کا دن منا سکتے ہیں, ولادت کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ واحد شیعہ قوم ہے جسے اپنے مرشدوں کے آنے کا بھی پتہ ہے, دنیا سے جانے کا بھی پتہ ہے. ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ خوشیاں حق ہی شیعوں کا ہے. خدا کی قسم مشرق اور بھی مسلمان ہے, لیکن جشن منانا حق ہی آپ کا ہے, کیونکہ باقی جتنے بھی مسلک ہیں ان کے امام تھے, ہمارا امام ہے.
میرا خیال ہے آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، لیکن مجھے اس آپ کے علاقوں کا نہیں پتہ. ہمارے لاہور میں 22 جماعت شادی کو بڑے بڑے بینر، بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوئی تھی کہ فلاں صحابی کے دنیا سے جانے کا دن ہے، ان کی شہادت کی حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ چھٹی کا اعلان کیا. میں نے تب بھی کہا تھا آپ ایک صحابی کی چھٹی مانگتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے سب صحابیوں کی چھٹی ہونی چاہیے. یہ خدا کی قسم ایک سیاسی پروپیگنڈا اس ملک میں کیا گیا. مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں بٹھا دی گئی کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. جو سچ ہے، میں ممبر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، کیونکہ ہمیں نجف والی خیرات کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. یہ مومن ذرا انہیں جگائیں ذرا، یار ہی مدد تھی. مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے. عیسیٰ مجھ سے کہنے کہ رضی صاحب، اگر کوئی مومن تھکا ہارا سو ہی جائے، میں ذاکر مولوی سونے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا جی مجھے دوسرے ذاکر مولویوں کا نہیں پتا، میں سوتا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ اسی بندے نے باہر جا کے کہنا آج مولویوں نے تو سواد ہے. بھائی اللہ آپ کے نصیب جانتے رہے. آج بہت بڑا دن ہے، آج اپنی دعائیں ذہن میں لے کے بیٹھے. اپنی مخیر بات جو میں کر رہا تھا کہ یہ اس ملک میں سازش کی گئی ہے. کراچی اور یہ ضیاء الحق دور میں ہوا تھا. باہر سے لائنیں بھی لکھی ہیں کہ اس ملک کو کس طرح کمزور کرنا. اس دور میں کراچی میں لسانی تعصب کو ہوا دی گئی. پنجاب میں اردو پنجابی کی جنگ ہو نہیں سکتی تھی. یہاں پہ صحابہ کے بعد تو درمیان میں لے آئے اور ابھی تک انہیں بریکیں نہیں لگی. میں نے پورے ملک میں عمران خان، ویسے آج کل خان صاحب سے کچھ بات کرنی نہیں چاہیے، جب بندہ مصیبت میں ہو تو اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو جو بات میں پورے ملک میں کر رہا ہوں کہ خان صاحب شیعوں میں آپ کو ووٹ اس لیے دیے تھے، ہم شیعہ سمجھ رہے تھے، شاید آپ عمران ہیں. ذرا میری بات پہ دھیان دیں. لیکن خدا کی قسم بزرگ میرے بیٹھے تھے، میرے بھائی کے، میرے اپنے آپ سارے، اتنا نقصان تشیع کو، اتنا نقصان مسلک جعفریہ کا ضیاء الحق دور میں نہیں ہوا جتنا عمران الحق کے دور. ضیاء نے دشمنی اہل بیت والی انتہا کر دی، لیکن اس نے سلیبس میں اہل بیت کو رہنے دیا. اس حکومت نے پہلی سے لے کے 5ویں تک، یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، جو سلیبس بچوں کو، طلباء و طالبات کو پڑھایا جائے گا، اس سلیبس میں سے اہل بیت کو مکمل طور سے نکال دی ہے. جن کتابوں کو پڑھ کے بچوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، بچوں نے ایک مائنڈ بنانا، اس میں جنگ بدر ہے، لیکن جنگ بدر میں علی نہیں ہے. جنگ احد لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں علی نہیں ہے. قبلہ آپ تائید کریں گے. خندق لکھی ہے اور لکھا پتہ کیا، بس اچانک تیز ہوائیں چل، آندھی آ گئی، مشرق قدم نہ لگا سکے،
اور کیوں نہیں بچوں کو بتاتے کہ اس آندھی کا نام ابو طالب کا بیٹا ہے؟ جتنے فضائل امیر کے واقعات تھے مولا کائنات کے، احادیث نبوی تھی، فرامین نبوی تھے، وہ سب نے کہا اچھا انتہا ہو گئی، جنگ خیبر ہے لیکن سید علی نہیں ہے، اور یہ خیبر کیسا خیبر ہے جس میں علی نہ ہو؟ اور رہی صحیح قصر انتہا مزید یہ کر دی گئی سلیبس کہ جتنے قبلہ اسلامی ملک جہاں بھی حضور کا نام لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے تو لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے یہی پڑھا، یہی سنا، سارے مذہبوں میں یہی تھا۔ ہاں ہمارے پاکستان میں کچھ ہمارے دوست ہوتے تھے جو آلے ہی کہنے سے بچتے تھے، شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اب وہ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے حیرانوں کی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہتے تھے وہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لٹریچر میں جہاں بھی لکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ، کیا کہنے عمران خان صاحب کی آپ کی حکومت صلی اللہ، کیا لکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ میں کہتا پھر رہا ہوں خان صاحب تو اللہ نے کنے کو دن باقی تے رولا لگ دیا تو نہیں مخالو والے ہی بات۔ اچھا آج کل میں جس میں مولا میں ایک مندر بڑا دیکھ ایک دو بندے سنتے کی پہلے دعوت بھی پوری دے رہے ہیں، یہ بڑا کمال ہے، یہ شرف میں حالت، یہ قبولیت کی دلیل ہے بھائی۔ جیسے بہت شکریہ، بہت شکریہ، ذرا آپ ہمت کریں، تھوڑا جاگ جناب۔ میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب رولا مکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ، اگر وہ صحابہ لکھے نا تو اگلے قدم جو 2 سال بعد اٹھانے وہ انہیں لکھ دو، وہ صحابہ ہی و ازواج ہی و سورے۔ یہ کب تک روزانہ سلیبس بدلتے رہو؟ اچھا کمال ہو گیا کہ کیونکہ اب خان صاحب کو وہ عدم اعتماد کا سامنا ہے، اور ایک دن اسمبلی میں تقریر فرما رہے تھے سلیبس رائج ہونے کے بعد، سلیبس سے لکھوایا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اور خود تقریر میں کہہ رہے تھے خاتم النبیین، اور اس سے پہلے آپ جب بھی عمران خان کو سنیں گے تو وہ کہتا ہے ایاکا، بول پڑھو گا خیال میں نہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ ایاکا نعبد و ایاکا، ایک تو اس سے ضیاء الحق کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ موصوف بھی یہی یاد پڑھا کرتے ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب کا قرآن شروع بھی ایاکا نعبد سے ہوتا ہے اور ختم بھی ایاکا نستعین پہ ہو جاتا ہے۔ پورے قرآن سے ایک واحد آیت پسند ہے، اور اس تقریر میں حضور کا نام لیا، کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلیبس میں لکھوایا صحابہ ہی وسلم، خود کہا وآلہ وسلم۔ میں نے کربلا گامے شاہ میں اس نے کہا تھا خان صاحب صحابہ ہی زبان پہ چڑھنے پہ بڑا ٹائم لگنا ہے، اور 9 مہینے وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، 9 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی یہی دہشت گرد مولوی جن کی حمایت عرصے سے عمران خان صاحب کرتے آ رہے، یہ طالبانی وزیر اعظم، اس نے 9 ماہ تقریباً پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس کروائی تھی۔ جھنگ کے ایک ایم پی اے تھا اور صوبہ پنجاب کے ایم پی اے نے، آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے تھے، کثرت رائے سے قرارداد پاس کر۔ قرارداد میں کیا تھا کہ جیسے اصحاب محمد رضی اللہ لکھا جاتا،
ویسے اولاد محمد کو رضی اللہ کہا جائے، رضی اللہ لکھا جائے، وقت تشریح کا نہیں ہے، قرارداد پاس ہو گئے، قانون نہیں بن سکا ابھی تک، کیونکہ قانون قرارداد تب بنتی ہے جب گورنر دستخط کر دے۔ اللہ جانے کون سی طاقت ہے جس نے گورنر کو ابھی تک دستخط کرنے نہیں کیے، لیکن قرارداد ایم پی ایز نے ووٹ دے دیے، اور جس ایم پی اے نے قرارداد پیش کی اس نے قرارداد پاس ہونے کی کاپی لی، فوٹو کاپی لے کے وہ جھانک اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ گئے، فل ان دا بلینکس، خالی جگہ خود پر کر۔ اس نے اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ جا کے وہ قرارداد رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، اور اپنے ابے کی قبر پہ قرارداد کی فوٹو کاپی، آپ گوگل پہ سرچ کریں تو پورا میٹر آپ کو مل جائے گا، موجود ہے جی۔ وہ اپنے ابے کی قبر پہ، میں نے جب بڑا ہمیشہ میں یہ بات انہی دنوں کہی، میں نے کہا مولانا ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور صاحبان اکرام خادم خدا کی قسم وقت ہی نہیں ہے، آپ کے پنجاب کے جو اسپیکر ہیں نا، جو اب وزیر اعلیٰ بننے کے دن رات خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ کرے وہ کسی بھی طرف سے کسی طرح وزیر اعلیٰ بن جائے، بڑے اچھے کام کیے انہوں نے، اور ان اچھے کاموں میں ایک اچھا کام یہ بھی کیا کہ ایم پی ایز کو کہا کہ حسن اور حسین رضی اللہ کہنے والی قرارداد پہ ووٹ حق میں دو، کیونکہ ہم ساری زندگی شاید اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ایک کام تو کر جائے کہ حسن بھی رضی اللہ، حسین بھی رضی اللہ۔ میں آج میں حالانکہ سالانہ پروگرام میں سرکار کی خوشیوں میں کیمرے کے سامنے چودھری پرویز الہی کے خاندان کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کے خاندان کی اتنی ہی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا نا، سارے نام بھی سمجھے تو خیر۔ چودھری صاحب، میں آپ کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہوں، میں بیٹھ گیا ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے میرے سامنے بھی برادریوں والے چہرے بیٹھتے ہیں، آپ میری تائید نہیں کریں گے مجھے دکھ ہوگا۔ چودھری پرویز الہی کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، اور اب جتنے پروگرام گفتگو اپوزیشن سے چل رہی ہے وہ میٹنگوں میں نظر آ رہے ہیں، آپ بھی وسائل کے وفاقی وزیر ہیں، نام آپ کے شاید ذہن میں ہو مونس الہی، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی، کیونکہ اس کا ابا چودھری پرویز الہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، پرویز الہی صاحب آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ چودھری نہ لکھے، کہتے جی بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری تو لکھے گا، تیرے بھی کیا کہنے، چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رحمت فرمائے، رحمت فرمائے، میری بات بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب آپ سارے یہ بھی سن آپ چیئے جی صاحبان، یہ زندہ موجودہ ہے بغیر سوزیوں کے لحاظ مالا خیر و برکت دیجیے آپ کے رزق میں، آپ سب کی توفیقات خیر و پیسہ وہی ہوتا ہے جو آل نبی کے کام تو ان کی خوشیوں میں، ان کے دکھوں میں سب خیر۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم نے صحابہ کی مخالفت کبھی نہیں کی، لیکن ہم چاہتے ہیں جو جس کا مقام اس کا مقام، صحابہ کی بہت عزت ہے، صحابہ کا بہت مقام ہے۔ یار تم کہتے ہو کہ ہر شے برابر ہوتی، صحابی تو آپس میں برابر نہیں، اگر سارے صحابی برابر ہوتے تو کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ ہم شیعہ ماڑے
مجھے یاد ہے میں کیونکہ اپنے گفتگو اپنے استاد محترم کا نام لیے بغیر مکمل نہیں سمجھتا، مبلغ اعظم قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب، میں ان کا سب سے جونیئر شاگرد، سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب آپ کے ذہن میں نام ہونے چاہیے، جنہوں نے میرا خیال ہے یہ واحد شیعہ مولوی حیدری صاحب گزرے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں منوایا تھا کہ علی جد ولی اللہ ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے، ڈائری ابھی تک میں دیکھ نہیں سکا، قبلہ کا فرمان ہے، میں کوشش کروں گا، پھر بات ہو سکتی ہے۔ مبلغ اعظم قبلہ سے قبلہ دیوبند کے مرکز سے فارغ التحصیل تھے۔ مولانا اسماعیلی مرحوم کے والد، ان کا نام تھا میاں سلطان علی، وہ بھی فاخر دیوبند تھے، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیرہ زبرہ بھی ٹھیک، یہ صرف نعت وغیرہ پہ بھی بڑا، ایک جٹ، دوسرا دیوبندی، تیسرا مولوی۔ حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دیا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب کے ایک کلاس فیلو یا کہہ لو مدرسہ فیلو وہ جگہ مل کے کہنے لگے وہ مولوی پنجابی میں کہنے تو مولوی اسماعیل، پتہ نہیں آپ ہمارے والی پنجابی سمجھتے ہیں کیا؟ کہنے لگے مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے جب تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی چنگے مذہب جاؤ۔ آپ سن رہے مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور مولوی اسماعیل جب تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی وال ٹھیک کہ بلا لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں توبہ ساریاں شیعہ۔ خدا کی قسم جب یہ مولوی جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں تو انہیں جھگی سے پرابلم نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں انہیں پرابلم علم سے ہوتی ہے۔ پھر اپنے دوستوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کسی طرح کے یہ شیعہ، یہ مسکین، غریب، گھٹپے، ان پڑھ، جاہل گنواہ، ایسے لوگ شیعہ ہوتے ہیں۔ میری ان اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ جب تمہارا کوئی سیمینار سے خطاب ہوتا ہے انسانی حوالوں سے، پھر وہاں تمہارا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی غریب امیر نہیں، سب اولاد آدم، سب کی عزت کرو، سب کی قدر کرو، اور جب جھگی پہ علم دیکھتے ہو پھر کہتے ہو غریب غربے شیعہ۔ کوئی اپنے سے بھی پڑھے قبلے کعبے بٹھا کے مجھے بتاؤ کہ حضرت نوح کی زندگی کیا ہے؟ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی، 950 سال کے بعد اللہ نے کہا نوح کشتی بنا، اور یہ کشتی عام نہیں ہوگی، یہ کشتی نجات ہوگی۔ اب بچے گا وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے گا، اب بچے گا وہ جی غریب ماڑے شیعہ ہوتے ہیں۔ میں ہر قسم کہہ رہا ہوں 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی پہ چند بندے چڑھے، وہ بھی میلے کپڑے والے۔ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اور اس مولوی نے دوسری بات بڑی یقین کر کہ لگا ہے کہ مذہب شیعہ دا اب فلمی دنیا گلوکار، اداکار، نچن آلے، گاؤن آلے، یہ بھی چوکی شیعہ۔ اور اسماعیل صاحب کا ایک مزاج تھا، کہاں سے گرے آئیں گے؟ کہنے لگے مولوی جی میں یاد آ گیا ہے، میں کہ نچن گاؤن والے نے پوچھا تو تسی چوکے شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ اس نے مولوی جی خود تے گناہگار تو جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی رکھ لے
قسم سے کہہ رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، کیا لہٰذا ہمارے صحیح، ہم گناہگار صحیح، لیکن ہم نصیبوں والے، ہمیں مرشد لینے مندروں میں نہیں جانا پڑا. ہمارا پہلا آیا تھا کعبے کی دیوار سے راستہ لے کر، اور آخری کے بارے میں معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے قائم قیامت موسیٰ کی طرح ہو. بس چند لفظ میں دو چار حاضری میری ہو جائے. حضرت موسیٰ کا نام سنے آپ نے؟ نبی اللہ نے یاد. اچھا کچھ بندے میں گھومتے ہو، میرا کوئی لین دین کا رولا تو نہیں پڑ گیا خراب موبائل جیسے یار. خوشی میں بھی بندوں میں اگر موڈ آف کر کے بیٹھے بڑا عجیب لگتا ہے. کہ مجلس میں تو بندہ جیسے بھی بیٹھا رہنا ٹھیک ہے، اور جب نام جشن کا آ جائے نا تو پھر بندے کو تھوڑا ماتھے کے بال کم کرنے چاہیے، ریلیکس ہو کے بیٹھنا چاہیے. ہم سائیں کو اللہ بیٹا دے اور وہ بندہ آ کے انہیں مبارکباد دے کہ جی تھوڑے اللہ پتر دیتا ہے. اگو میں کر کے لے کے تو سکتے شاید میں غلطی نہ لا دوں. ہمیں خوش ہونے کے کبھی کبھی موقع ملیں گے، زیادہ تو عزاداری ہوتی ہے ہمارے مسئلے کی، اور جب عزاداری مولانا ہوتی ہے نا تو پھر لوگ ہمیں روتا دیکھ کے مسکراتے ہیں. تو جب ہمیں اللہ خوشی کا موقع دے پھر خوش ہمیں اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں روتا دیکھ کے مسکرانے والے ہمیں مسکراتا دیکھ کے رونے پہ آئے. سارے جواب دیں گے. لٹلری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ مجھے بڑا اطمینان ہوا میں حالہ میں کہ سادات کے خاندان بہت علم سے وابستہ ہیں، اور جو علم سے وابستگی ہوتی ہے نا اس کی بہت ضرورت ہے. میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی اب منزل جو ہے نا اسے میٹرک نہ سمجھو. غربت بھی ہے نا، نمک مرچ سے روٹی کھاؤ، بچوں کو علم کے قریب رکھو. اور یہ جو مقابلے کے امتحان CSS PMS کر کے بچے AACA اسسٹنٹ کمشنر ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں، یہ کوئی آسمانوں سے اترتے؟ آپ اپنے بچوں کو اس طرف کیوں نہیں لاتے؟ جہاں دین کی تعلیم ہے دنیا میں اتنا آگے بڑھے گا. ماتم کا بڑا سواد ہے، بڑا لطف ہے، لیکن تب لطف زیادہ آئے گا جب بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم ہے. گاؤں میں اور سوبر مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، جو وہ معصومین کے فرمان ہے ہمارا آخری موسیٰ کی طرح آئے گا. آپ علماء سے پوچھیں، آپ خود اسٹڈی فرمائیں. حضرت موسیٰ کی دنیا میں نہیں آئے، بس میں 5-7 منٹ آپ کے لے رہا ہوں. حضرت موسیٰ دنیا میں ابھی نہیں آئے. یا فرعون نے نجومیوں کو بلا کے کہا کہ میری خدائی کب تک رہے گی. سارے نجومی اپنے زمانے کے خدا سے ڈر گئے. جھوٹا خدا تھا، ڈر گیا نجومی. لیکن ایک نجومی ہمت کر کے کہتا ہے خدا جی اگر آپ جان کی امان دیں تو ایک عرض کر سکتے. انہوں نے کہا کہو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خدا ہو کے پوچھتے ہم سے ہو.
کہا نا کہ خدا ہو کے پوچھتے، جو فرعون ہوتے ہیں نا سیانے بڑے ہوتے ہیں، ہر دور کے فرعون کی تعریف دیں۔ آغا احمد علی شاہ مالک زندگی دے موسوی النجفی قائد ملت جعفریہ واحد شیعہ لیڈر ہے جنہوں نے اس حکومتی نصاب کو چیلنج کیا۔ یہ کرنا سوکھا نہیں، مسترد کی ہے، اور صاحب نے کیا 25 رجب سے لے کے اب تک جہاں پہ ماتم ہوگا وہ احتجاج ہوگا۔ ماتم پہلے بھی احتجاج ہے، لیکن پہلا ماتم احتجاج تھا اس یزید کے خلاف۔ آپ جیے بہت شکریہ بہت شکریہ جی، آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ماشاء اللہ کمال بات کی، باریکی حشر خیر۔ یہ فرعون جہاں بھی ہوتے ہیں سیانے بڑے ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے کہا نا خدا کے پوچھتے ہم سے، خدا ہے میں تمہارا علم دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بیچارے چکر میں آ گئے۔ انہوں نے لکیریں شکیریں کھینچی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا علم کہتا ہے بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بچہ آئے گا اور تیری خدائی کا ستیہ ناز۔ فرعون کو یہی خدشہ تھا، اب اسے یقین ہو گیا، اور انہوں نے نام تک بتا دیا کہ نام اس کا موسیٰ ہوگا۔ اب ایک لفظ مجھے کہنا تشریح کا وقت نہیں، فرعون نے سپیشل محکمے بنا دی، خواتین کو بھرتی کیا گیا، بنی اسرائیل کی خواتین کو چیک کرتی رہو، جہاں پہ محسوس کرو کہ ولادت کے آثار ہیں، اندراج کراؤ، رجسٹر دروازے پہ نشان لگا، بیٹا ہو تو قتل کر دو، بیٹی جا تو زندہ رہے، قرآن کا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیاں زندہ رہنے 70,000 بچہ، موسیٰ کے 55 کی قیمت ہے۔ یہ حضور سید بات نقوی صاحبان یہ کہنا خوب، یہ کہنا آسان ہے، 70,000 بچہ، لیکن فرعون کا یقین شک میں نہیں بدلا، اسے پتا تھا موسیٰ نے آنا ہے، اور مسلمانوں تم سے تو فرعون ہی اچھا کیا۔ اسے نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا، وہ مان گیا، تمہیں محمد نے کہا تھا کہ مہدی آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ جیے آپ جیے آپ جیے، رسول اللہ لٹلیری مجمع میں میں اپنے پورے وثوق اور اعتماد سے کر رہا ہوں، جس فجر کے ٹائم موسیٰ دنیا میں آتے ہیں، میں کل ہی سواد رہ گیا، اس شام کو بھی دائیوں نے موسیٰ کی ماں کو چیک کیا تھا، آثار ولادت ہی نہیں تھا۔ آدم خلق کے بچے اور ہوتے ہیں اور آدم عمر کے بچے اور شب ظہور مہدی تیرے 11 مولا میں یا امام حسن عسکری فرمائے
اپنی پھوپھی سے یہ کہا تھا کہ پھوپھی اماں آپ نے آج گھر ہی ادھر رکنا ہے، آج وہ آئے گا جس کی وجہ سے قیامت قائم ہو۔ بیوی کہتی ہے میں حیران تھی کہ نرجس بی بی میں آثار ولادت تو تھے نہیں، تمہیں تسلیم کرنا پڑے، یہاں جیسے نہیں ہے۔ یہی تو مصیبت ہے جو رضی اللہ کا رولا ڈالے میں، اور میں نے پورے ملک میں کھایا۔ عزت ہم سے کشتی کروانا چاہتے ہو کروا لو، کیونکہ ہم مسکین لوگ ہیں ہمارے، لیکن ایک دن ہمیں فہرست بنا کے اپنے سارے قبلے کعبے اکٹھے بناؤ، کہیں اسلام آباد میں بٹھاؤ یا لاہور میں، اور ایک ہی دفعہ شیعوں کو ایک لسٹ بنا کے دے دو کہ آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ ہم کوشش کریں، کوئی تو لطف لے گا۔ کیا کہنے لیکن مسلمان کو ہم پریشان اس لیے کہ آپ ایک دفعہ میں فہرست بنا کے دے دیتے، ہم کوشش کرتے کہ عزت کریں، لیکن آپ ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی نواز سید بنا کے لے آتے ہیں۔ اور ایک بات میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں، صرف شیعوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی سنی سید نہیں بنتا، رحم کرو، جتنے اللہ پیدا کیتا ہے اتنے جس خاندان میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو، اب پہ بدلنا دانش مندی نہیں ہوتا۔ سیدوں سے رشتہ داری کا شوق ہے تو اپنے بڑوں کی طرح رشتے دیکھے، سیدوں سے رشتے لینے کی ضرورت زندگی میں کبھی نہ کرتے۔ اور اہل اسلام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ فہرست ایک جگہ بناؤ، ایک دفعہ بناؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال محرم سے پہلے کراچی میں وہ یزید کو سیدنا یزید کے بینر لے کے، اور مجھے میں مدارس کے لیے میرا خیال ہے یورپ یا یو کے میں تھا، میں بچے رو رو کے بھی میں بتاتے ہیں۔ آپ ذرا متوجہ، وقت واقعی آپ کی محبت ہے، مگر ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یو کے میں تھا مدارس کے لیے، کراچی کے عزیز کی حمایت میں جلوس نکلا، تو واٹس ایپ کے رابطے تو اب ہوتے ہیں دنیا میں، بندہ کراچی کے ماتمیوں نے مجھے فون کیا، رضی صاحب آپ کہاں ہیں؟ آپ وقت کی بات بڑی کرتے ہیں، اور یہ وقت بھی آنا تھا، کراچی میں یزید کی حمایت میں جلوس نکلا ہے، اور خالی پبلک نہیں ہے، اس میں وہ مولوی قیادت کر رہا تھا جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا۔ کیا کہتے ہیں آپ کے، کیا کہتے ہیں وہ مفتی منیب الرحمان جی، مفتی منیب الرحمان جیسے عالم دین بھی جلوس میں، تو میں نے بڑا لائٹلی کہا، میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آدمی کیونکہ جذباتی ہوتے ہیں وہ تو لڑنے لگتے ہیں، مجھ لگے قبلہ موضوع والی بات ہی کر رہے یزید کی حمایت میں سیدنا رضی اللہ، اور آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا اولاد کو حق ہوتا ہے اپنے ابے کی باتیں، بابا جی یہ جملہ دوبارہ کہیے گا، یہ بابا جی یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔ اصل میں سوزیوں کے بغیر تو اولاد کے نہیں آتا ہے۔ مجھے موقع دے، وقت ہی چلا گیا، کیا کروں، بہت سی باتیں آپ سے کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ یہ جو سیدہ نام ہے نا، یہ میں آپ کو سمجھانے لگا، میں نے کیا سمجھانا ہے، لیکن بار کوشش کرنے لگا کہ میرا میسج بچوں تک جائے یا وہاں تک جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کیمرہ بات کو دور تک پہنچا دیتا ہے۔ کہ جو بندے سیدنا لکھتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اللہ کرے آپ اس ملک میں اس مذہب میں آپ شامل ہو جائیں۔ میری جان آپ جیے، نریندر مودی مسلمان ہو، ایک بندہ کہنے لگا جی نریندر مودی تو بہت ظالم ہے، میں نے کہا تم نے مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھی؟
میں نے کہا میں سیدنا سمجھا رہا ہوں، نریندر مودی مسل تشریح میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. میرا وضاحت کے بغیر، میں نے وضاحت کے بغیر نتیجہ دے تو ضروری نہیں تھوڑے مولوی تے ایف آئی آر ہی ہوئے تو دونوں سمجھ جائے. خدا کا نام دے ویسے نہیں سمجھ جائے. نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے میں نے اسلامی ملک پاکستان کا دورہ بائی روڈ کرنا ہے اور واگا بارڈر سے وہ لاہور آئے اور لاہور کے مولوی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں. نریندر مودی کوئی تو لطف لے گا. سیدنا اور پورے لاہور کے بندوں میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. کلوز کر اور قرآن رواج سمجھ کے نہ پڑھو، فیشن سمجھ کے نہ پڑھو. اگر قرآن سبیل و سبیل پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب ہے. جنہیں امام زمانہ کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں قاری قرآن بنے پھرتے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. اگلا پورا مہینہ کے شب قدر کی تیاری کریں گے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور آگے اللہ فرماتا ہے فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ. ہائے ہائے اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع فجر. ہو کیا کہ معصوم سے کسی نے پوچھا لیلۃ القدر حضور کی زندگی تک تھی یا قیامت تک آئے؟ بلکہ یہ اہل اسلام کے ہاں بھی یہ حضرت ابو ذر غفاری سے یہ روایت یہ واقعہ منسوب ہے کہ کوئی صحابی نے ابو ذر غفاری سے کہا کیا میں نبی سے پوچھا تھا لیلۃ القدر آپ کی ظاہری زندگی تک ہے یا قیامت تک؟ ابو ذر نے کہا تھا حضور نے کہا تھا بل ہے یا الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک آئے. ہوتا کہ اس میں تنزل الملائکہ فرشتے اترتے اللہ کا امر دے کے کل امر زندگی ہے اس رات میں آئے گا، امر موت ہے اس رات میں آئے گا، امر رزق ہے اس رات میں آئے گا، امر تخت ہے لیلۃ القدر میں فیصلہ ہو. اللہ کرے خان صاحب کا ہو گیا ہو. یہ باتیں مشکل بڑی ہیں خدا کی قسم، ان کی قیمتیں دینا پڑتی ہیں، لیکن ہمارا اندر سے ایمان ہے کہ جب تک نجف کے مالک کو منظور ہے کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتا. جاؤ اپنے قاریان قرآن سے پوچھو کیا ترجمہ یہی نہیں ہے کہ اس رات میں فرشتے اترتے آخری نماز کر کے آپ سے اجازت لے لو. اس رات پہ فرشتے اترتے اللہ کا امر لے کے، امر کو جتنے معنوں میں لے لو اس رات میں. اور معصوم فرماتے ہیں یہ قیامت تک رات شب قدر قیامت تک آتی رہے گی. فرشتے قیامت تک اللہ کا امر
اس دعا کے ساتھ کہ مالک خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی ذہنی دعائیں میرا اللہ قبول فرمائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میرا نا پروگرام ہے کہ میں سلطان الفاضل کی ڈگری پہ ہوں، جو ہے نا جی ایم فل کے بعد بھی ایچ ڈی کروں، اللہ کرے آپ دعا کریں۔ میرا خیال ہے مجھے جامعۃ المنتظر میں پیپر دینے جانا پڑا، تو وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن اندروں تھوڑا سا رہتا ہے، تو وہ مولانا کہنے لگے تھی رضی صاحب تو ہم کی ضرورت پڑے گی پیپر، میں نے کہا علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ذاکر مولوی بھی تعلیم سے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو میرا پروگرام ہے پھر اور میں تو کرنے کا، فرض کریں کہ میرے بھائی ہیں تصور نقوی قریب میرے بھائی، اللہ کرے آپ کی دعاؤں سے پی ایچ ڈی ہو جائے، اور میں نے فون کروں کہ قبلہ میں پی ایچ ڈی کر لی اور ایک جناب میں 2 کلو مٹھائی تقسیم کریں، اور مجھے کو بندہ کہ جب پی ایچ ڈی تساں کی تھی تو مٹھائیاں میں نالج بڑھیا گئی ہیں، اور میں کہوں گا میرے اپنے جو ہوئے۔ اب آپ جیسے نے امام میں خوش ہیں نا، اور فرشتوں نے امام زمان کے اجداد سے کہا کہ خوشی تو آپ کے گھر کی تھی اور منحالہ والے خوشیاں منا رہے تھے، اور اگر معصوموں میں سے کسی نے بھی کہہ دیا وہ ساڑھے اپنے نہیں سن، ساری تھکاوٹیں اتر جائیں، ساری دعائیں پوری ہو جائیں۔ مالک آپ کا رحم و کرم نازل فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشیوں اور برکتوں کی بہاریں نازل ہوتی رہیں، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل مالک آپ سب کو دیکھنے نصیب فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں مالک ہر قدم پہ برکتیں عطا فرمائے، اور بارش کے ظہور میں مالک تاخیر فرمائے۔ رب صلی اللہ محمد